میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ جا بجا مختلف موقعوں پہ، مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ کہیں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے واقعہ شروع کیا جاتا ہے، پھر ان کی جوانی تک ذکر چلتا ہے، پھر مدین کا سفر ہے، پھر واپسی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جس جماعت سے قرآن کے ذریعے مخاطب ہیں وہ سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تمام انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں، تمام انبیاء کے واقعات کو ایک سبق اور درس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی تشریف آوری دنیا میں دو مقاصد لے کر نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا، دوسرا اللہ کی مخلوق کو ظالمانہ نظام سے نجات دلانا۔ ہر نبی اسی پر کام کرتا ہے، صرف اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کر دیں اور ظالم ظلم کرتا رہے تو اس سے کام نہیں چلتا۔ ادھر دعوت کا کام ہوتا رہے، فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور اس کے ظالم کے ظلم سے قوم کو نجات نہ دلائیں تو پھر نبی کی نبوت پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مفسد ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے، وہ ظالم ہے، وہ طاغوت ہے، اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ بچوں کو ذبح کرتا ہے اور عورتوں کو غلام بناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اس کی دربار میں میری توحید کا اعلان کرو اور اس کے ظالمانہ اقدامات کو وہاں چیلنج کرو۔ اب یہ نہیں چلے گا، اب اللہ کی مخلوق پر یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی اللہ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ اگر میں وہاں جاؤں گا، وہ تو مجھے ظالم ہے، میرے اوپر پہلے بھی ایک قتل کا کیس ہے، وہ مقدمہ بھی کھول سکتا ہے، میرے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھیج رہا ہوں، اب وہ ظالم آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے، اب اس کی طاقت میری طاقت کے مقابلے میں ہے، اب وہ میرے سامنے، آپ کے سامنے میری قوت ہوگی، اور میری طاقت سے آپ جب جائیں گے تو فرعون آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ اس طور پر ان کو میدان میں بھیجا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے بھائی بھی چاہیے۔
ہارون علیہ الصلاۃ والسلام جو میرا وزیر بن کر جائے، مشیر بن کر جائے، وہاں جا کے جب میں بات کروں تو میری تائید کرنے والا میرا ایک ساتھی ہونا چاہیے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی دربار میں داخل ہو گئے، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے اس کی دربار آج کے کسی بھی بادشاہ کی حکومت کے پاس آج کوئی ایسا ایوان نہیں ہے جو فرعون کے ایوان کی طرح ہو کہ میں آپ کو مثال میں بتا سکوں کہ وہ کس طرح ہیبت ناک، خوفناک اور اس طرح بلند و بالا کمروں کے اندر اور محلات کے اندر اس نے اپنا تخت بچھایا ہوا تھا، کس طرح باہر فوجیں اور پروٹوکول اور کس طرح اسلحہ بردار لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ آج دنیا کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس کا مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ وہ اس دربار میں اللہ کا نبی جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور ایسے نہیں پہنچاتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہنچاتا ہے۔ اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب، نبوت کا دینا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں بھیجنا فرعون کی دربار میں، اور وہاں پہ حق اور صداقت کا اعلان کرنا، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے۔ عام آدمی وہاں بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی عام آدمی اس کی دربار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ کا پیغمبر اس کے جاہ و جلال کو رونتے ہوئے، اس کی ہیبت اور اس کی فوج کو رونتے ہوئے جب دربار میں داخل ہوا تو فرعون بھی لرزہ برندام ہوا۔ فرعون کی آنکھوں میں وہ ڈر پیدا ہوا جو اس کو پہلے سے کسی نے ڈرایا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہی کوئی بندہ اٹھے گا اور تیرے تخت کو تاراج کر دے گا، تو نہیں بچے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس دن کا اس کو انتظار تھا، اور آج وہی دن شروع ہو رہا تھا۔ سورہ قصص میں اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے اللہ نے، اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ فرعون سے بات ہوئی، فرعون نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اپنے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرعون کہتا ہے ما رب العالمین، کون ہے؟ کوئی اور بھی رب ہے؟ وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہاں رب تو ہے ہی، اور تم کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو رب المشرق والمغرب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وما بینہما، جو آسمان و زمین کے درمیان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا وہ رب نہ ہو۔ رب ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کہ سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ آج ہمارے سامنے ہی ہمیں جھٹلایا جا رہا ہے۔ درباریوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، اور اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں رب ہوں، دلیل کوئی نہیں ہے، اس کے پاس الفاظ ہیں، ظالمانہ اقدامات ہیں، اس کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، اسلحہ ہے، لیکن اس کے پاس اس بات کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رب ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ آخر میں وہ تنگ پڑ جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے کہ اگر تو اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر یاد رکھ تو نے یہاں پہ ایک کام کیا ہوا ہے۔ ایک تو ہمارے گھر میں پلا ہے، تیری کافی عمر یہاں گزری ہے، تجھے ہم کھلاتے پلاتے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تو نے یہاں پہ قتل بھی کیا ہوا ہے۔ اشارتاً کہا کہ تیرے پاس ایک جرم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس نے وہ اشارہ کیا تاکہ ڈرا سکوں، اس کو دبا سکوں، اس کو پتہ چلے کہ نبی کو میں ڈراؤں گا تو وہ ڈر جائے گا اور وہ بات کرنے سے رک جائے گا، اللہ کا پیغام دینا چھوڑ دے گا، موت سے خوف زدہ ہو جائے گا۔
او بھائی یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ڈرانے والے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اور ایسا صاحب جلال ہے کہ قرآن بھی جن کے جلال کا ذکر کرتا ہے، اور ایسی اللہ نے ان کو ایسا رعب اور دبدبہ دیا ہے کہ فرعون خوف زدہ ہے کہ اب کیا ہوگا۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ ابھی اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا، میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا، میں آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی جب حق کے پیغام کو روکا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے یا بندوں کو قتل کر دو یا قید میں ڈال دو۔ آخری یہی ہوتا ہے حربہ حق کے پیغام کو روکنے کا، توحید کو روکنے کا، اللہ کی دعوت کو روکنے کا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو بھی اس نے روکنے کا یہ طریقہ بنایا کہ میں قید میں ڈال دوں گا، اور اپنے وزیروں مشیروں سے مشورے کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس نے اور بھی کہا کہ یہ مجھے ایسے عجیب سا بندہ لگتا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر آپ کے سامنے اللہ کی نشانی پیش کروں، یعنی اتمام حجت کے لیے آپ کے سامنے پوری حجت کر دوں، اللہ کا معجزہ پیش کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ پھر مان لو گے؟ پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا جی کیا ہے وہ؟ سامنے لے آئے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں جو لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اس کو زمین پہ پھینکا۔ جیسے زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا سام بن گیا۔ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، خشک لاٹھی ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چمڑا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سانس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے تو وہ لاٹھی کو سام بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لاٹھی پھینکی سام بن گیا۔ فرعون کو چاہیے تھا کہ مان لیتا، اللہ کی سامنے نشانی آ گئی ہے، اللہ کا نبی ہے، واضح نشانی ہے، لیکن مانا نہیں۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو معجزہ ہے، ہاتھ مبارک کو اپنے بازو مبارک میں دباتے ہیں اور وہ چاند و سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، وہ نشانی بھی پیش کر دی۔ فرعون نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیا، الٹا یہ کہا کہ مجھے تو یہ بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ تو مجھے جادوگر لگتا ہے، اس نے تو کوئی بڑا جادو سیکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس دربار میں کی ہوئی گفتگو، اللہ کی دعوت کو، اس کے ظالمانہ نظام کے ختم کرنے کا جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا منصوبہ ہے، اس کو وہ باتوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید یہاں ختم ہو جائے، اللہ کا نظام یہاں ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب بات چلی ہے تو انتہا تک پہنچے گی، آخر تک پہنچے گی۔ اللہ وہ ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور میں تیرے لیے خاتمہ بن کے آیا ہوں۔ اب پتہ چلے گا کہ رب کا، موسیٰ کا رب اپنی طاقت دکھاتا ہے اور کیسے تجھے ختم کرتا ہے، اور تیری طاقت کیا ہوتی ہے، تیری حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تیری فوج اور تیری پولیس، تیری حکومت کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ اگر طاقت ہے تو وہ میرے رب کی طاقت ہے، اگر کوئی طاقت والی ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت والی ذات نہیں، اس کے علاوہ کسی کی ربوبیت نہیں، اس کے علاوہ کسی کا قانون نہیں، اس کے علاوہ کسی کا نظام نہیں۔ اب کسی بچے کو مارا نہیں جائے گا، اب کسی بچی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اب ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ فرعون کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کی توحید کا بھی اعلان ہوگا اور اللہ کے نظام کا بھی اعلان ہوگا۔ ایک چیز نہیں ہوگی بلکہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ مظلوموں کو ظلم سے نجات بھی ملے گی، اور جو شرک کروایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ اسی پیغام کو انبیاء کرام لے کے آتے ہیں دعوت کی شکل میں۔ صحابہ کرام کو یہ واقعات سنا کے بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام آپ پریشان نہ ہوں، میرے نبی ہر دور میں ہر ظالم سے ٹکراتے رہے ہیں، اگر آپ بھی ٹکرا رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں،
शहादतें हो रही हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपके पास पहनने के लिए लिबास नहीं है, तो परेशान न हो, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें। अगर आपको कोई मसला होता है तो नूह अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग पढ़ लें। तो आपको एक एक नबी का वाक़या आपके लिए मिसाल है, नमूना है। किसी भी मुसलमान के लिए जब भी कोई परेशानी हो तो वो कुरान खोल के बैठे, पढ़े, समझे, उसको पता चल जाएगा कि अल्लाह के नबियों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के पैगाम के लिए। तो हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए आए हैं। ये नहीं है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो कुर्बानियाँ देते रहे, हम सिर्फ घर में बैठे रहेंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कि इस्लाम को अल्लाह ने बुलंद करने के लिए भेजा है, गालिब करने के लिए भेजा है। इस्लाम न पहले मगलूब था ना अब मगलूब है। अगर गालिब करना है तो वो कुरान के ज़रिए होगा, कुरान के कानून के मुताबिक होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।